اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عقیدے کے بیان میں آج کی نشست میں 3-4 نکات پر بات ہوگی۔ سب سے پہلا نکتہ معراج کے بارے میں۔ معراج کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رات میں کرائی گئی اور بحالت بیداری کرائی گئی۔ یہ نیند کی حالت نہیں تھی، یہ غنودگی کی حالت نہیں تھی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بنفس نفیس آسمان پر لے جایا گیا، یعنی جسم مبارک کے ساتھ آپ کو آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس موقع پر اللہ نے اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال فرمایا اور جو چاہا اس کا حکم دیا۔ یہ نقطہ بیان کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے گو کہ غالباً پچھلی یا شاید اس سے پچھلے سال معراج کے دنوں میں ہم نے اس پہ ذرا زیادہ تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن پھر بھی نکات ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار ضرورت ہوتی ہے بیان کرنے کی تاکہ انسان کے ایمان میں کمزوری پیدا نہ ہو۔ جو ارد گرد کی باتیں سن کے انسان کے دل میں بات آ جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے، اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ آپ صحیح راستے پہ رہیں اور چیزوں کو درست کرتے رہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ آج بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تقریباً آج سے 1000 1100 1200 سال پہلے سے یہ بحث چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے اور بظاہر لگتا ہے آئندہ بھی چلتی رہے گی۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت میں شامل بھی کرتا ہے، لیکن جب معراج شریف کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی یا خواب کی حالت میں تھی۔ جو اصل عقائد ہیں اہل سنہ والجماعت کے، ان کے مطابق یہ بیداری کی حالت میں اور جسم کے ساتھ تھی، رات میں تھی، نہ یہ روحانی صرف ہے اور نہ ہی یہ خواب کی حالت میں۔ اور ایک بات بڑی سیدھی سی ہے، دیکھیں آج کے زمانے میں بھی کوئی غیر مسلم بھی اٹھ کے کہے کہ میں رات کو سویا تھا اور خواب میں میں نے جنت دیکھی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ مسکرا دیں گے، ہنس دیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اس سے کوئی بحث مباحثے میں نہیں پڑیں گے۔ خواب دیکھا نا، ٹھیک ہے، خواب کسی نے دیکھ لیا، خواب میں اس نے بہت اچھی جگہ دیکھ لی اور اس کو لگا کہ یہ جنت ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور آپ دیکھیے جو کفار مکہ تھے وہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ کس وجہ سے مخالفت کر رہے تھے؟ آپ اگر احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اگر صرف بات روحانی ہوتی یا خواب کی حالت میں ہوتی، بیداری میں نہ ہوتی، سوتے میں ہوتی، تو انہوں نے اعتراض نہیں کرنا تھا۔ ان کا اعتراض اسی بات پہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنفس نفیس بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ بندہ جو ہے آسمانوں پہ چلا جائے۔ ان کا تو اعتراض ہی یہی تھا۔ تو ہمارے نزدیک ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو شخص معراج شریف کے معاملے میں بیداری اور بنفس نفیس کو نہیں مانتا، ہم کم از کم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعت کے عقائد میں سے ایک اصول سے اس نے انحراف کیا ہے، اس سے باہر ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ اب ہمارے فقہا اور ہمارے ائمہ اور محققین کا کام ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فیصلے کرتے پھرے کہ کون کس سے باہر ہو گیا اور کون کس سے باہر ہو گیا، سوائے ان چند چیزوں کے بارے میں جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور امت کا اجماع ہے۔ ہم امت کے اجماع کی بات کر رہے ہیں، جیسے ختم نبوت، ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، ختم نبوت پہ امت کا اجماع ہے،
وہ مکاتب فکر جن کو عام طور پہ بحث رہتی ہے کہ اہل سنہ والجماعت میں ہیں بھی یا نہیں ہے، وہ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں. ختم نبوت پہ سب لوگ اکٹھے ہیں، تمام مکاتب فکر اکٹھے ہیں. اب اس میں اگر کہیں پہ کوئی معاملہ آئے گا تو ہم کہیں گے ہاں دائرہ اسلام سے خارج، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ امت کا اجماع ہے. اس میں جہاں پہ امت کا اجماع نہ ہو وہاں پہ ہم امکان ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے کہیں یہ شخص اہل سنہ والجماعت سے خارج نہ ہو جائے، لیکن ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم فیصلے کرتے پھریں کہ خارج ہوا یا نہیں ہوا. تو ہم نے یہاں پہ بڑا واضح کر دیا آپ کو کہ معراج ہمارا ایمان ہے کہ آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، رات میں لے گئے، بیداری کی حالت میں لے گئے، بنفس نفیس جسم مبارک کے ساتھ وہاں پہ آپ نے سفر کیا. اس کے بعد دوسری بات جو ہمارے ایمان میں شامل ہے وہ ہے حوض کوثر. ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ حوض کوثر سے متعلق جو کچھ قرآن مجید سے اور معتبر احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کی جو تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی وہ جب روز قیامت وہاں پہ سامنا ہوگا اور اللہ کا اگر فضل و کرم رہا اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو درگزر کیا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر سے پانی پینے کا ہمیں شرف ملا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں جا کے ہمیں اصل بات پتہ چلے گی کہ اصل حقیقت کیا. یہاں تو ہم صرف وہی بات کر سکتے ہیں جو ہمیں حدیث سے ثابت ملتی ہے، جو قرآن مجید سے ثابت ملتی ہے. اب اس میں جو تعویلیں کی جاتی ہیں، جیسے سورہ کوثر کی جب بات آتی ہے تو جب وہاں پہ لفظ کوثر ہے تو کئی مفسرین نے بھی اس کے کئی امکانات بیان کیے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، ان کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے، ان کی رائے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوثر میں وہ سب کچھ بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں. تو حوض کوثر کی حقیقت کیا ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنے احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے. اور اس سلسلے میں جو اعزاز، جو اکرام اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ہمارا اس پہ ایمان ہے. بھلے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بغیر سمجھے بھی ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل میں ایمان بالغیب ہے. اللہ کے بارے میں ہم صرف وہ جانتے ہیں جو اللہ نے بتا دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس کی تفصیل کیا ہے، یہی ایمان بالغیب ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن سے پتہ چل گیا، جو احادیث سے پتہ چل گیا، وہی ہمارا ایمان ہے، بھلے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمارا ایمان یہی ایمان بالغیب کی ایک قسم ہے. اس کی ایک مثال ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس پہ آنکھ بند کر کے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات صحیحہ سے، متواترہ سے اور حسن احادیث سے ثابت ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے آنکھ بند کر کے. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی نہ اعتراض ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، نہ اس پہ شبہ ہو سکتا ہے، استغفر اللہ. کیونکہ اس پہ شبہ کرنے کا مطلب ہوگا قرآن کی بات پہ شبہ کرنا، استغفر اللہ، اور حدیث مبارکہ پہ شبہ کرنا، استغفر اللہ. اس کے علاوہ ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے معبود ہونے کا جو اقرار آدم علیہ السلام اور تمام اولاد آدم سے لیا، ہم اس کو بھی حق اور درست تسلیم کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ موجود ہے، جس کو آپ نے اکثر علماء سے بھی سنا ہوگا، الست بربکم قالوا بلا. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بہت سے ہمارے جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارا اس پر بھی مکمل ایمان ہے بغیر کسی شبے کے. اب اگر کوئی یہ کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا تھا یا کیا ہوا تھا یا کیسے ہوا تھا، تو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارے رب نے کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. اگلی بات جس پہ ہمارا ایمان ہے وہ ہے قضاء و قدر.
جس کو آپ تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں. اور تقدیر کا ایک ایسا معاملہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے, اور کچھ اور واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں اولیاء کے بھی واقعات ہیں, محققین اور محدثین اور فقہاء کے بھی واقعات موجود ہیں, جس کے اندر ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ تقدیر کے معاملے میں کوئی شخص بحث میں نہ پڑے, اور ایک خاص حد سے زیادہ بحث میں جو پڑے کوشش کرتے تھے کہ اس کو وہیں پہ احسن طریقے سے, اس طریقے سے نہیں کہ وہ ضد میں آ کے اس چیز کا انکار کر دے, احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کو وہاں پر روک. پہلے ہم اپنا ایمان بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. اور آج کل کے زمانے سے ہمارے آج کل کے جو پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں ہیں, ان کے دماغ اور ذہن جس طرف دوڑ لگاتے ہیں اس کا بھی تھوڑا بہت کم از کم سد باب ہو سکے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں, اور جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں, اور اس میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی زیادتی ہوگی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تفصیل میں نے کہا بعد میں بات کرتے ہیں. یہی حال بندوں کے افعال کا ہے, ان کے کاموں کا ہے, ان کی حرکتوں کا ہے, اور اگر بری ہیں تو ان کے کرتوتوں کا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے, آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ عالم ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی چیز, کوئی بات, کوئی معاملہ, چاہے ماضی کا ہے, چاہے حال کا ہے, چاہے مستقبل کا ہے, اس کے آگے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. جب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ, تو یہاں پہ عالم الغیب, اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے, یہ ہمارے لیے غیب ہے, آپ کے لیے غیب ہے. مخلوق کے لیے جو کچھ غیب ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے, اور مخلوق کے لیے جو شہادہ میں آتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا, کب کرے گا, کیوں کرے گا, یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے علم میں ہے. یہ کہنا, وہ کسی نے ایک ربائی کہی تقدیر کا مذاق اڑانے کے لیے, استغفر اللہ, سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کرتے ہیں. اس نے کہا زندگی جینے کو دی جی میں نے, قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے. استغفر اللہ. جو نہ پیتا تو تیرے لکھے کو, جو نہ پیتا تو تیرا لکھا غلط ہو جاتا, تیرے لکھے کو نبھایا کیا خطا کی میں نے. استغفر اللہ. یعنی سارا الزام کس پہ ڈال دیا؟ اللہ پہ ڈال دیا. اللہ نے قسمت میں اس طرح نہیں لکھا کہ ہم مجبور ہیں وہ کام کرنے پہ. اللہ نے قسمت میں اس طرح لکھا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. دونوں باتوں میں فرق ہے, یہ ایک بات نہیں. اب جس نے جو کرنا ہے اپنے ارادے سے کرنا ہے, اپنی مرضی سے کرنا ہے, اور اللہ نے اپنے علم سے اس کو لوح پر لکھ دیا ہے, اس کو تقدیر کی کتاب میں لکھ دیا ہے, کیونکہ اللہ واقف ہے کہ شخص نے کیا کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ جو الست بربکم والا واقعہ قرآن مجید میں ہے, اس کی شرح میں, روحانی شرح میں, ایک چیز ذہن میں رکھے, روحانی شرح حجت نہیں ہوتی. کسی مکتبہ فکر میں بھی حجت نہیں مانی جاتی کہ فلاں بزرگ نے کہا اس لیے لازمی یہی بات ہے. لیکن سمجھنے کے لیے یہ روحانی شرح جو ہوتی ہے یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی اس دن 4 قسم کے لوگوں کا فیصلہ ہو گیا. ایک وہ جو حق پر پیدا ہوں گے, حق پر مریں گے. ایک وہ جو حق پر پیدا ہوں گے اور کفر پر مریں گے. ایک وہ جو کفر پہ پیدا ہوں گے اور کفر پر مریں گے. اور ایک وہ جو کفر پہ پیدا ہوں گے اور حق پر مریں گے. ظاہر ہے یہ بات قرآن و حدیث سے نہیں ہم بات کر رہے, یہ ایک رائے ہے کچھ بزرگوں کی کہ یہ اسی دن بات واضح ہو گئی تھی کہ کون جو ہے وہ کیسے ہوگا, اور کب کس نے پیدا ہونا ہے, کیوں پیدا ہونا ہے, اس کا امتحان کس طرح کا ہونا ہے, کن کن معاملات میں ہونا ہے. اس کے پیچھے بھی اللہ کی مصلحتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں, نہ ہم ان کو سمجھ سکتے.
اس پہ کچھ اعتراض آئیں گے، ان کا جواب ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. تو ہمارا ایمان ہے کہ ہر عمل کہ وہ مقبول ہے یا غیر مقبول ہے، اس اعتبار سے اس کے خاتمہ کیا ہے اس پہ ہوگا. اگر مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی جزا ہے، اگر قبول نہ ہوا تو ظاہر ہے اس کی کوئی جزا نہیں ہے. تو نیک بخت وہ ہے جس کے نیک بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور بد بخت وہ ہے جس کے بد بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے. یہ ہمیں آپ کو بھی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں بڑا بد بخت انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ آج بد بخت ہو لیکن موت اس کی جو ہے وہ حق پہ ہو جائے. روز قیامت ہم سے آپ سے پہلے اگر اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، ہم سے آگے وہ جنت میں داخل ہو رہا ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہنے کا کہ وہ بدبخت ہے، نہ ہمیں کوئی حق ہے کسی کو کہنے کا وہ نیک بخت ہے. ہاں، گمان اچھا رکھتے ہوئے ہم سب کو نیک بخت سمجھتے ہیں اور اللہ سے پوری امید رکھتے ہیں کہ کتنا ہی برا وہ شخص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ حق پہ ہو جائے. اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے، روز قیامت اس کے بدلے اللہ مجھے بہت نواز دے گا، اتنا نواز دے گا کہ مجھے اس ظلم کی شکایت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ. آپ بتائیے نا، ایک شخص کافر ہے، ساری عمر اس نے ہر قسم کا غلط کام کیا ہے اور وہ مسلمان ہوتا اس کا سب کچھ معاف. کیا صحابہ ہی کے گروہ میں وہ لوگ بھی موجود نہیں تھے جنہوں نے اپنے ایمان لانے سے پہلے کی حالت میں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا؟ لیکن جب وہ ایمان لائے تو کیا ہوا؟ سب معاف ہو گیا. سب معاف ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ جاندار جس پہ کوئی شخص سے ظلم ہوا اس کو ایسا کوئی نواز دیا گیا کہ اس کو شکایت نہیں رہی، وہ خوش ہے. اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں ایک بات، ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ تمام امت کے لیے دعائے خیر کیا کرے. ہو سکے تو ہر نماز کے بعد دعائے خیر کیا کرے. ہر وہ شخص آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلا گیا، اللہ سے اس کے لیے دعائے خیر کیا کرے، کیونکہ یہ دعائے خیر آپ کے نامہ اعمال پہ بہت بھاری ہوگی انشاءاللہ، بہت ضروری. اب اللہ نے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو علم ہے تقدیر کا، اس کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے اور مخلوق کو منع کیا ہے کہ اس کی کھوج میں نہ پڑے. مخلوق کے بارے میں یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بھید ہے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس میں گہرائی میں اور فکر میں جانے سے بنیادی طور پہ ذہنی خلل پیدا ہوگا. اردو میں ذرا بھاری اردو ہے، درماندگی کہتے ہیں اس کو. درماندگی پیدا ہوگی اور اسلام کے اصولوں سے جو ہے وہ ضد پیدا ہوگی اور اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوگی. اور ہمارے آج کے جو سارے بچے ہیں یہ انہی باتوں کی وجہ سے، جو ہمارے اورینٹلسٹس ہیں، مستشرقین ہیں اور جو غیر مسلمین ہیں اور ایسے کمزور ایمان والے مسلمان بچے بچیاں ہیں جو ان باتوں سے ایک دم سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، وہ پھر ایسی ہی باتیں کر کے دوسرے کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ جی میرا کیا قصور تھا، اس کا کیا قصور تھا، اس کو پیدائشی اللہ نے اپاہج کر دیا، اس کا کیا قصور تھا، اس کا کیا قصور ہے، کیا قصور نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ پہ رہنے دیں. جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ کو جچتے ہیں. آپ وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ اہم. اس لیے اس بارے میں ہم جو بھی سوچیں گے وہ سراسر وہم ہوگا، وہ سراسر غلط فہمی ہوگی. قرآن مجید سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جو بھی پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا. جو دریافت کرے گا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، اور اس نے بنیادی طور پہ اللہ کے کلام کی نافرمانی کر دی ہے، اللہ کے حکم کا اس نے انکار کر دیا ہے، وہ بنیادی طور پہ ہمارے ائمہ نے لکھا ہے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں کسی کو مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے لکھا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی کئی ائمہ نے لکھا ہے، ہم اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ نے تو لفظ کافر بھی استعمال کیا. اب آخر میں اس کا خلاصہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کیا ہے وہ الفاظ دہرا کے پھر مختصر سی آج کے زمانے کے حساب سے شرح اس کی عرض کر دیتے ہیں. وقت کم ہے لیکن موضوع ایسا ہے کہ اس کو بیچ میں چھوڑنا مناسب نہیں، پھر بات پوری نہیں ہوگی.
تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا کتابچہ عقیدے پہ لکھا تو تمام جب اس موضوع پہ بحث کی تو پھر آخر میں آپ نے لکھا یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، ظاہر عربی میں لکھا، ہم اردو میں بول رہے، اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے لیے جن کے قلوب روشن ہیں، تو یہ باتیں صرف کن کو سمجھ میں آئیں گی؟ جن کے قلوب روشن ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو راسخین فی العلم کے مرتبے پر فائز ہیں، کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو مخلوق کو دیا گیا ہے اور ایک وہ ہے جو مخلوق میں نہیں ہے۔ جو موجودہ علم کا انکار کرے تو یہ کفر سرزد ہوا ہے اسے، اور جو اس علم میں رسائی کا دعویٰ کرے جو اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا تو یہ بھی اس نے کفر کیا ہے۔ اور ایمان سلامت جو ہے وہ اسی وقت رہ سکتا ہے کہ جب جو اللہ نے بتایا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، جو اللہ نے نہیں بتایا ہے اس کی طلب بحث سے دور رہا جائے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آج کے حوالے سے 2-3 منٹ بس بات کرتے ہیں، وقت تقریباً ہو گیا، پھر بھی آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اور خالی پڑھے لکھے نہیں، جو اس طرح سے یونیورسٹیوں تک نہیں گئے، کوئی 5ویں پڑھا، 2ری تیسری پڑھا، صرف قاعدہ پڑھا چھوڑ دیا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ بے تحاشا لوگوں کو شوق ہے مستقبل جاننے کا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ ستاروں کے سے حساب کر کے بتا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ ہاتھ دیکھ کے بتا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی اس کے پاس فلاں علم ہے۔ ایک دفعہ ہمیں ایک صاحب نے کہا جی آپ کی گردن ہلتی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے ایک بندہ بتاتا ہوں آپ کو، وہ جنات سے علاج کرتا ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا اگر جنات سے علاج کرتا ہے تو میری طرف سے حرام ہے اس سے علاج کرانا، وہ ظالم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہوا کسی مخلوق کو قابو کرنے میں، اللہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اس سے میں جا کے علاج کرا لوں، اس سے بہتر ہے میں اسی طرح آخری دم تک وقت گزار دوں۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ وہ جنوں سے علاج کرتا ہے تو آپ علاج کرا لیں، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو جنوں سے علاج کرتا ہے۔ اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رسول کی لعنت پہلے ہی ہے اس پہ پڑی ہوئی۔ اب ایک بات مجھے بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں وہ ہاتھ دیکھ کے مجھے بتا دے گا، مجھے ستاروں کا حساب کر کے بتا دے گا، وہ میرے نام سے حساب کتاب کر کے بتا دے گا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا اگر میں کہتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک عام انسان ہو کے مجھے مستقبل بتا سکتا ہے، اور جب میں کہتا ہوں اللہ نے اپنے علم سے وہاں لکھ دیا میں کیا کروں گا، تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اس شخص کے پاس زیادہ علم ہے اللہ سے، استغفر اللہ۔ حضرت یہ بات سوچنا ہی کفر ہے، میں کافر نہیں کہتا معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو تکلیف ہو میں لفظ کافر نہیں استعمال کرا، لیکن عمل کفریہ ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ کوئی شخص مجھے مستقبل کے بارے میں بتائے گا، فلاں علم استعمال کرے گا، اور آج کل تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوڑ کے جی علم الجفر سے بتائے گا، جی وہ ان کا دیا ہوا علم ہے۔ اللہ سے ڈریں، خوف کھائیں، روز قیامت ان سب چیزوں کا بار ہمارے سروں پہ، ہمارے کاندھوں پہ آئے گا، ہمارے کاندھوں پہ توق باندھے جائیں گے، زنجیروں میں ہم جکڑے جائیں گے کہ اللہ نے اگر لکھ دیا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو آپ کو اعتراض ہے، لیکن ایک عام آدمی آپ کو بتا رہا ہے تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے۔ یعنی ایک شخص کسی دنیاوی علم سے، جس کو آپ چاہے روحانی کہیں، جو مرضی کہیں، یہ پتہ کر سکتا ہے آپ کے خیال میں، اور اللہ نے اگر تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا، لکھ دو اس کو، تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے کیوں لکھا ہے؟ اللہ ہم پہ زبردستی کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ ہم پہ زبردستی نہیں کر رہا، اللہ نے جو لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، کسی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو، جو اس کے علم میں نہ ہو، چاہے وہ پرانی ہے، چاہے وہ آج کی ہے، چاہے آنے والی ہے۔ اور اس نے جب جتنا چاہا، جتنے اپنے کسی نبی کو، اپنے کسی بندے کو بتانا پسند فرمایا، اس نے بتایا۔ ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیں مستقبل کی خبریں دی،
آخری وقت میں یہ ہوگا، اس طرح سے دجال آئے گا، اس طرح سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، اس طرح سے جنگ ہوگی، اس طرح سے یہ ہوگا. یہ سب کچھ مستقبل کا بتایا، اللہ کے اذن سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتایا. تو جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق اگر درج کر دیا کہ اس کی قسمت یہ ہے کہ یہ فلاں عمر میں جا کے شراب پیے گا، اللہ نے نہیں پلائی شراب آپ کو، استغفر اللہ، شراب اس شخص نے خود پی ہے. یہ چوری کرے گا اس نے خود کی ہے، یہ ڈاکہ ڈالے گا اس نے خود ڈالا ہے، یہ قتل کرے گا اس نے خود کیا ہے. لیکن اللہ کو اپنے علم سے پتا تھا کہ یہ کام کرے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دی. اور لکھی بھی کیا، آگے چل کے دیکھیں گے. لکھی بھی کیا، اللہ کہتا ہے لکھ اور وہ لکھی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ہو جا، پوری کائنات بن جاتی ہے. لکھنے کا یہ مطلب نہیں لینا کہ جیسے ہم لکھنا کہتے ہیں. اللہ کا ارادہ کر دینا ہی کافی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب روح اللہ کہا جاتا ہے، اور حدیث میں ہے یہ الفاظ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کیا کہا جاتا ہے؟ قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے. کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی ہونا ہے جو ہونا ہے. کسی انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے. ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے جو نیک پرہیزگار بندے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حیا کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ عام طور پہ ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن قبولیت اللہ ہی کی ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین صاف انہوں نے لکھا ہے فاعل حقیقی اللہ ہے. اگر میں آپ کے پاس آ کے کہتا ہوں جناب آپ کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، آپ میرا یہ مسئلہ دعا کر دیجئے، آپ دعا کرتے ہیں، کام تو اللہ نے ہی کرنا ہے. وہ فاعل حقیقی ہے، آپ فاعل مجازی ہیں. اب عوام یہ غلطی کرتی ہے کہ فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کے طور پہ بٹھا لیتی ہے اپنے دل و دماغ کے اندر اور اپنے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے، ایمان کی خیر منائے اپنے. اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو ہماری ساری عمر کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اور اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس پہ بھی ہم یہ کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ایسی صورت میں ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ کب معاف ہو جائیں گے. اس لیے دو کام آپ کریں. ایک، روزانہ کی بنیاد پر تمام امت کے لیے، اور خالی امت نہیں، تمام بنی نوع انسان جو حق پر یہاں سے گئے، ان کے لیے آپ دعا خیر کیا کریں. دوسرا آپ کام یہ کیا کریں کہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا کریں. اور اس کا مطلب خالی یہ نہیں کہ استغفر اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں، وہ تو ہے ہی ہے. کم از کم کسی ایک نماز کے بعد، اور دین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیا ہی بہتر ہے کہ سونے سے پہلے ہم ایک دفعہ سونے سے پہلے ایک پکی توبہ کر کے سوئیں کہ اگر سونے کے بعد ہمارا اٹھنا قسمت میں نہیں ہے تو کم از کم توبہ کر کے آگے اٹھیں، بے توبہ نہ اٹھیں. اور توبہ باقاعدہ کریں. عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں چلے جائیں، اللہ درود شریف پڑھیں، اللہ سے التجا کرے کہ یا اللہ مجھ سے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، چاہے میں جان کے کی ہیں یا انجانے میں کر دی ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے درگزر طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرا کرم مانگتا ہوں. میرے کبیرہ بھی معاف فرما دے، میرے صغیرہ بھی معاف فرما دے، اور مجھے اذن و توفیق دے دے، مجھے ہمت دے دے، مجھے حوصلہ دے دے کہ میں دوبارہ ان کو نہ دہراؤں. اللہ کے دروازے کو پکڑ لیں. ظاہر ہے کہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں دیا ہے، انہی کا راستہ ہے. اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے دربار کو پکڑ لیں، اللہ کے کلام کو پکڑ لیں، اللہ کے ذکر کو پکڑ لیں، اسماء کو پکڑ لیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں. انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.